बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुश आमदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान पाकिस्तान सिफारतकारी के महाज पर मुतहर्रिक है ताकि मशरक़ वस्ता में देरपा अमन कायम हो। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इसी सिलसिले में आज चीन के दौरे पर रवाना हुए तो उन्होंने अपने चीनी हम मनसब वांग जी से भी मुलाकात की, जिसके बाद एक 5 निकाती एलामिया जारी किया गया, जिसमें खित्ते में फौरी जंगबंदी, जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात के आगाज, गैर फौजी अहदाफ के तहफ़्फ़ुज़, आबनाए हरमुज़ से आमदोरफ्त की बहाली और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ है कि पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के दरमियान सालसी के लिए संजीदा है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हालिया दौरे को इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस दौरान इजराइल के हथियार खत्म होने की खबरें अब सिर्फ कयास आराइयां नहीं बल्कि एदाद शुमार इस बहस को एक ठोस बुनियाद फराहम करते हैं, जिसके बायस ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान गुज़श्ता 1 माह से ज्यादा अरसे से जारी जंग के मुस्तकबिल पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। एदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और उनके इत्तेहादियों ने जंग के सिर्फ इब्तदाई 16 दिनों में 26 अरब डॉलर मालियत का दिफाई गोला बारूद इस्तेमाल किया, जिसमें 11,294 राउंड शामिल थे। यह एदाद शुमार जंग की शिद्दत को तो जाहिर करते ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इजराइल के तवील फासले तक मार करने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल और गाइडेड गोला बारूद पहले 2 हफ्तों के अंदर ही तकरीबन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। इजराइल का फजाई दिफाई निजाम कई लेयर्स पर मुश्तमिल है और यह अब भी फाल है, और ईरान इसके इत्तेहादियों की जानिब से दागे जाने वाले ज्यादातर मिसाइलों को रोकने में इजराइल कामयाब भी रहा है। एरो 2 और एरो 3 जैसे निजाम जमीन के मदार से बाहर तक जाने वाले मिसाइलों को भी निशाना बना सकते हैं, और अमेरिकी थार्ड सिस्टम की मौजूदगी ने इस दिफा को मजीद मजबूत किया। लेकिन यह तमाम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इजराइल के लिए तमाम ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना मुमकिन नहीं हो पा रहा। इजरायली माहिरीन यह दावा करते हैं कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन रोकने की शरह अब भी तकरीबन 92% है, जो बज़ाहिर गैर मामूली है, लेकिन उसका मतलब यह भी है कि हर 100 में से 8 मिसाइल अब भी अपने हदफ तक पहुंच सकते हैं और पहुंच रहे भी हैं। इस पूरे मंजरनामे में बरतानवी थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है, जिसके मुताबिक इजराइल के एरो इंटरसेप्टर मिसाइल का 81.33% जखीरा जंग के आगाज में ही खत्म हो चुका था, और इम्कान यह है कि यह मार्च के अवाखिर या अप्रैल के शुरू में खत्म हो जाएगा। यूं यह मुमकिन है कि इजरायली एरो इंटरसेप्टर मिसाइल अब तक खत्म हो चुके हों, और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को गुज़श्ता दिनों शायद इसीलिए यह कहना पड़ा कि ईरान इजराइल में शहरी तंसीबात को निशाना न बनाए। इजराइल के लिए मसला माली वसाइल का नहीं बल्कि सनती सलाहियत का है। जदीद इंटरसेप्टर मिसाइल की तैयारी एक पेचीदा और वक्त तलब अमल है। यही वजह है कि अगर जंग तवील होती है तो न सिर्फ मजीद मिसाइल्स की जरूरत होगी बल्कि लड़ाका तैयारों को भी ईरानी फजाई हुदूद में ज्यादा गहराई तक जाना पड़ेगा, जिससे खतरात में इजाफा होगा। यूं इजराइल का तकनीकी सतह पर भी मुकम्मल बरतरी का दावा बरकरार नहीं रह सका। हालिया दिनों में डेविड स्लिंग सिस्टम की नाकामी के बायस 2 ईरानी मिसाइल जनूबी इजराइल में गिरे, जिनमें से एक डिमोना के करीब गिरा, जो एक हसास जौहरी मकाम था, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि इजराइल अपने महंगे एरो मिसाइल्स को महफूज रखने के लिए बाज़ औक़ात दरमियानी सतह के दिफाई निज़ाम पर इन्हसार करता है, जो हर तरह के हालात में मौसर साबित नहीं होता। माहिरीन ये कहते हैं कि इजराइल के पास अब 3 रास्ते हैं: मुख्तलिफ दिफाई निजामों को मिलाकर इस्तेमाल करना, गैर आबाद इलाकों में गिरने वाले मिसाइल्स को नजरअंदाज करना, या फिर ईरान पर फौजी दबाव बढ़ाकर जंग को जल्द किसी नतीजे पर पहुंचाना। लेकिन इन तीनों रास्तों में एक मुश्तरक हकीकत यह है कि इजराइल के दिफाई वसाइल महदूद हो चुके हैं और उस पर हर गुजरते दिन के साथ दबाव बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ एक बड़ा और खतरनाक फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर गौर कर रहे हैं, जिसका मकसद ईरान की गहराई में मौजूद अफजूदा यूरेनियम को कब्जे में लेना है। यह मुमकिन ऑपरेशन गैर मामूली हद तक पेचीदा और खतरनाक तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें अमरीकी फौजियों को ईरानी फजाई हुदूद में दाखिल होकर जौहरी तंसीबात तक पहुंचना होगा, जहां उन्हें न सिर्फ फौजी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा बल्कि ताबकारी मवाद के साथ काम करने का खतरा भी मौजूद होगा। मंसूबे के तहत पहले उन मकामात को महफूज बनाया जाएगा, फिर माहिर इंजीनियर्स और तकनीकी अमला यूरेनियम को निकालकर
خصوصی کنٹینرز میں منتقل کرے گا۔ اور اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 400 کلو گرام یورینیم موجود ہے جو 60% تک افزودہ ہے، جبکہ مزید 200 کلو گرام مواد 20% افزودگی کے ساتھ موجود ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ 60% افزودگی بھی غیر معمولی ہے اور اسے بآسانی 90% تک بڑھایا جا سکتا ہے، جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار سطح ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اگرچہ اس سے قبل یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا ہے، لیکن یہ اب بھی واضح نہیں کہ ایران نے اپنا افزودہ یورینیم کہاں محفوظ کر رکھا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے اندازوں کے مطابق یہ مواد ایران کے بعض اہم مقامات جیسے اصفہان اور نتانز میں زیر زمین محفوظ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ ایران نے حالیہ مہینوں میں افزودگی کا عمل روکا ہوا ہے اور سفارتی سطح پر بعض شرائط پر بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن زمینی صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا کہ کسی بھی ممکنہ زمینی کارروائی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور یہ امریکی افواج کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یوں یہ ممکنہ آپریشن نہ صرف عسکری تناظر میں ایک بڑا قدم ہوگا بلکہ اس کے خطے کے سیاسی، سفارتی اور سلامتی کے حالات پر بھی دور رس اثرات ہوں گے۔ یہ جنگ اب تک ایک بڑی انسانی قیمت ادا کر چکی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق 28 فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ میں اب تک 4887 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس پورے پس منظر میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کا حالیہ بیان معنی خیز ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ یقیناً نصف مرحلے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاسداران انقلاب کے ہزاروں اہلکار شہید ہو چکے اور امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے ہتھیاروں اور جوہری پروگرام کے خاتمے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن میدان جنگ کے حالات اس سادہ دعوے سے کہیں زیادہ الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تہران پر اسرائیلی حملوں کی حالیہ نئی لہر اور اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ایران کی جانب سے جوابی میزائل کارروائیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کشیدگی کا دائرہ کار کم نہیں ہو رہا بلکہ پھیل رہا ہے، اور خلیجی ممالک بھی اب اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ دبئی کی ایک بندرگاہ پر لنگر انداز ایک کویتی آئل ٹینکر پر ایرانی ڈرون حملہ جنگ میں پیدا ہونے والی اسی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تباہ ہونے والے اس آئل ٹینکر میں تقریباً 2 ملین بیرل تیل موجود تھا جو چین جا رہا تھا۔ کویت نے اس حملے کو ایرانی جارحیت قرار دیتے ہوئے اپنے فضائی دفاعی نظام کے فعال ہونے کی تصدیق کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خطہ بتدریج ایک وسیع تر محاذ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی خطرے کی شدت برقرار ہے، جہاں آنے والے میزائلوں کی نشاندہی کے بعد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس دوران لبنان میں بھی اسرائیلی مظالم جاری ہیں، جہاں اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کی بقا وادی کے متعدد دیہات کے لیے انخلا کے احکامات جاری کیے، جبکہ اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کی ہلاکت کے واقعات کی تحقیقات بھی جاری ہیں اور شبہ ہے کہ وہ اسرائیلی فوجی کارروائی میں ہلاک ہوئے۔ اسی دوران سفارتی اور سیاسی محاذ پر جاری سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خلیجی ممالک سے امریکی افواج کے انخلا کا مطالبہ کیا، جبکہ واشنگٹن کی جانب سے یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ عرب ممالک سے اس جنگ کے اخراجات میں حصہ ڈالنے کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ پہلو اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے، کیونکہ اب یہ صرف عسکری نہیں بلکہ مالی اور جغرافیائی سیاست کا بھی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکی موقف خود بھی مکمل طور پہ واضح نہیں۔ ایک طرف ایسی رپورٹ سامنے آتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں، چاہے آبنائے ہرمز مکمل طور پر بحال ہوتی ہے یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین نے یہ ٹویٹ کیا اور ساتھ میں آ کے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹرمپ نے ایران میں فوج بھیجنے کے امکان کو رد نہیں کیا، لیکن سفارتکاری اب بھی ان کی پہلی ترجیح ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ آبنائے ہرمز کو زیادہ دیر بند نہیں رکھا جا سکتا، لیکن سابق امریکی نیول کمانڈر ٹام شارپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی سب سے مصروف آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو طاقت کے ذریعے کھلوانا ممکن نہیں، جیسا کہ امریکہ دھمکی دے رہا ہے۔ اس دوران ان خبروں نے امریکی سیاسی و عسکری حلقوں میں بے چینی پیدا کی کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے جنگ سے پہلے دفاعی صنعت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کی، لیکن پینٹاگون نے ایسی تمام خبروں کی تردید کر دی ہے۔ یوں مجموعی منظرنامے میں یہ جنگ کسی ایک محاذ تک محدود نہیں بلکہ بیک وقت کئی سطحوں کے اوپر جاری ہے۔ یہ میدان جنگ توانائی کے راستوں، سفارتکاری اور بیانیے کی سطح پر بھی لڑی جا رہی ہے، اور ہر سطح پر تضادات اور غیر یقینی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے
निस्फ मरहले से आगे बढ़ने के दावों के बावजूद जंग के इख्तिताम का कोई वाज़े खाका अब तक सामने नहीं आ सका और अब जंग के 32वें रोज ये तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अमेरिका ने ईरान के अहम शहर एस्फहान समेत मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर हमले किए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक एस्फहान में गोले बारूद के एक बड़े जखीरे को 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब से निशाना बनाया गया, जिसकी तस्दीक खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी एक वीडियो से भी हुई। ईरानी शहर एस्फहान की अहमियत इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि यह न सिर्फ ईरान के दिफाई सनत का मरकज है बल्कि नातांज जैसे हसास जौहरी मकाम के नजदीक मौजूद है। दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की जानिब मिसाइल दागे, जिनमें से बेशतर को इजरायली दिफाई निजाम ने फजा में तबाह किया, लेकिन कुछ खुले इलाके में गिरे। इजरायली फजा में मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और ये जाहिर करती हैं कि ईरान अपनी पूरी कुव्वत से रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमरीकी हमलों में ईरान में अब तक 11,000 से जायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि इजराइल 14,000 से ज्यादा मकामात पर हमले कर चुका है। जवाब में ईरान की जानिब से हजारों मिसाइल और ड्रोन दागे गए। उसके साथ ही आबनाए हरमुज की बंदिश ने आलमी सतह पर तेल की तरसील को मुतासर किया, जिसके बायस तवानाई की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और खित्ते में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। और इन्हीं हालात में ईरानी पार्लिमान ने आबनाए हरमुज से गुजरने वाली बहरी ट्रैफिक से टोल टैक्स वसूल करने की मंजूरी दे दी है, जबकि बाज़ मुमालिक बिलखुसूस अमेरिका और इजराइल के जहाजों की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर रोकने की तजवीज भी ज़र गौर है। ईरान इस मंसूबे को ओमान के साथ मिलकर नाफिज करने की बात कर रहा है। यह पेशरफ्त इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि दुनिया के तकरीबन 20% खाम तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है, लेकिन जंग के आगाज के बाद से आबनाए हरमुज से आमदोरफ्त में नुमाया कमी आई, जिसने आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ाने में फैसला कुन किरदार अदा किया। इसी दौरान व्हाइट हाउस के एक हालिया ब्रीफिंग में एक तरफ अस्करी कामयाबियों का दावा किया गया और ईरान में हजारों अहदाफ को निशाना बनाने और ईरान की बहरी और फजाई सलाहियतों को कमजोर करने की बात की गई, तो दूसरी तरफ सिफारतकारी के दरवाजे भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए गए। अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि ईरानी क़यादत और खास तौर पर ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से बातचीत जारी है, लेकिन ईरान और बाकिर कालिबाफ ने इस नौइयत के तमाम दावों की तरदीद कर दी और कहा कि वो मौजूदा हालात में अपनी तमाम तर तवज्जो अपने दिफा के ऊपर मरकूज रखे हुए हैं और माजी के तजुर्बात के बायस सिफारती वादों पर भरोसा करने से गुरेजा हैं। ईरान और अमरीका और इजराइल के दरमियान ये जंग महाज पर तो लड़ी जा रही है, लेकिन यह तनाजा उन समुद्री गुजरगाहों तक भी फैला हुआ है जो आलमी मईशत की बका के लिए नागुज़ीर है। यही वजह है कि माहिरीन बार बार तारीख के इन लम्हात की तरफ पलट के देखते हैं कि जब तजारती गुजरगाहों के दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगे तो उनमें सबसे नुमाया मिसाल 1973 की है, जब इजराइल की शाम और मिस्र के साथ जंग के दौरान अरब दुनिया ने पहली बार खुलकर तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था। मगरबी मुमालिक बिलखुसूस अमरीका की जानिब से इजराइल की हिमायत के जवाब में तेल की फराहमी महदूद कर दी गई थी, कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और आलमी मईशत शदीद मुश्किलात से दोचार हुई थी। यह महज एक मुआशी फैसला नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वार था जिसके असरात बरसों तक महसूस किए गए। आज का मंजरनामा माजी से मुख्तलिफ जरूर है मगर उसूल वही हैं। ईरान बराह रास्त तेल की फराहमी बंद करने का ऐलान नहीं कर रहा, लेकिन उसके इत्तेहादी खुसूसन यमन के हौसी उन रास्तों को गैर महफूज बना रहे हैं जिससे यह तेल दुनिया तक पहुंचता है। यूं ताकत का मुजाहिरा बंदूक से नहीं बल्कि गैर यकीनी सूरत हाल से किया जा रहा है, जिसके बायस आलमी मंडियों में बेचैनी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस पूरे मंजरनामे में नहर सुएज की अहमियत दो चंद हो चुकी है। यह महज एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि आलमी तजारत की शाहरग भी है, जहां से दुनिया की 30% कंटेनर्स ट्रैफिक और आलमी तेल और गैस की रसद का 15% गुजरता है। हौसी बागी अगरचे सुएज कनाल को मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन वो अगर नहर सुएज में आमदोरफ्त में रुकावट पैदा करने में कामयाब रहते हैं तो ये आलमी मईशत के लिए एक बड़ा धचका होगा। 1956 का सुएज बहरान उसी हकीकत की एक वाज़ेह मिसाल है। जब मिस्र ने नहर को कौमिया लिया तो यह महज एक दाखिली फैसला नहीं रहा बल्कि आलमी ताकतों के लिए एक चैलेंज बना। बरतानिया, फ्रांस और इजराइल ने ताकत के जरिए इस कंट्रोल को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और इस दौरान मिस्र ने नहर में जहाज डबोकर उसे नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया, जिससे यूरोप तक तेल की तरसील रुक गई थी। यह एक वाज़ेह पैगाम था कि जुग्राफियाई सियासत अगर दुरुस्त वक्त पर इस्तेमाल हो तो अस्करी ताकत को भी बेअसर कर सकती है। अमेरिका ने उस वक्त अपने इत्तेहादियों बरतानिया और फ्रांस को पसपाए पर मजबूर किया क्योंकि उसे यह खदशा था कि यह तनाजा सर्द जंग को मजीद बढ़ा देगा। नतीजा क्या निकला कि न सिर्फ फौजी मुहिम नाकाम हुई और बरतानिया की आलमी ताकत के तौर पर हैसियत को
شدید دھچکا لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بڑی طاقت کو پہلی بار کھل کر اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ آج اگر اس تاریخ کو ایران کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا توانائی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے اور تجارتی راستوں پہ دباؤ ڈال کے ایک کمزور فریق بھی طاقت کے توازن کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے؟ ایران براہ راست جنگ نہ جیت سکے، لیکن وہ اگر آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر جیسے راستوں کو غیر مستحکم کرنے میں کامیاب رہتا ہے تو یہ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس نے امریکی حکمت عملی کے حوالے سے سوالات کھڑے کیے ہیں، کیونکہ آبنائے ہرمز کا طویل عرصے تک بند رہنا خود امریکی مفاد میں نہیں، لیکن اس کو کھلوانے کے لیے طاقت کا استعمال سویز کینال کے بحران کی طرح ایک اور بحران کو جنم دے گا، جس کے اثرات ایک ملک یا ایک خطے تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں کیے جائیں گے۔ اس پورے منظرنامے پر مفصل گفتگو کی جائے گی، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ اسی منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں ایران سے جوائن کیا ہے ایرنا کے بیورو چیف افضل رضا صاحب نے۔ افضل رضا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افضل رضا صاحب، اس وقت اگر دیکھا جائے آبنائے ہرمز کے اوپر پورا کنٹرول ایران کا موجود ہے، لیکن آج جو بنکر بسٹر بم برسائے گئے ہیں اصفہان میں، جہاں سے دھوئیں کے بادل جو تھے وہ آسمان کے اوپر چھائے، اس پہ جو ریٹیلیشن جو کی ہے ایران نے وہ 27ویں لہر کو جاری کر کے کی ہے، لیکن آج کے حملے میں نقصان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، جنگ کے شروع دن سے ہی دشمن کو اپنی ناکامیاں نظر آنے کے بعد رژیم چینج میں ناکامی، پھر ایران کے کیپیبلٹیز کو ختم کرنے، پھر ایران کے اوپر پریشرائز کرنے کہ آپ آبنائے ہرمز کو بند نہیں کر سکتے، نہ آپ ساورین اپنی وہاں پہ رائٹس کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ دشمن ایسے ایسے مراکز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ معاشرے میں ایک خیاس اور بے چینی پیدا ہو جائے۔ اصفہان میں وہاں پہ جو سو کالڈ کہتے ہیں کہ کوئی ایمونیشن ڈپو پر حملہ کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی سائمنٹسلی دن کے ٹائم پہ اصفہان کے مختلف سویلین ایریاز کو ٹارگٹ کر کے درجنوں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ بات طے ہے، دشمن اپنے اہداف میں ناکامی کے ساتھ ساتھ آج بھی فارمیسی انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران اپنے لیجیٹیمیٹ رائٹس کا حق رکھتے ہوئے دشمن کے جتنے بھی بیسز ہیں، اور اب بھی ایران کی مسلسل وارننگ کے باوجود، اپنے برادر ہمسایہ ممالک کو گزارش کرنے کے باوجود، آج بھی مخصوص ممالک، اور ان میں سے ایک ایسے بھی ہے، اب بھی CIA اور موساد کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر کے اپنی سرزمین کے ذریعے سے وہ ایک جو ایکسپیکٹڈ بقول امریکی کے وہ جو بوٹس آن گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تو ایران اپنے لیجیٹیمیٹ رائٹس کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے ٹھکانے جو کہ خطے کے ممالک کے اندر، خصوصاً مقبوضہ فلسطین کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اچھا افضل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج عرب ممالک کے اوپر بھی حملوں کی اطلاعات تھیں، کیا وہ حملے جو ہیں وہ ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں، یا یہ بھی گزشتہ جو فالس فلیگ اٹیکس ہوئے ہیں یہ انہی کی ایک کڑی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، 28 فروری سے لے کے آج کے دن ایرانی مسلح افواج جن جن ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے کامیابی کے ساتھ، وہ بہت ہی اپنے طریقے سے بڑے آفیشلی آن کیا ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس پر بات لے کے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر صاحب جب چائنا کے دورے پہ جا رہے تھے، ایسے وقت میں ایسی کوئی رپورٹڈ جو ایک فالس فلیگ آپریشن کے سلسلے میں ایک رپورٹ ہوئی ہے کہ کویتی جو شپ ہے وہ جب چائنا باؤنڈ جو شپ جا رہی تھی اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کا ایسے کوئی کام نہیں ہے۔ جس طرح عربوں کے آئل فیسلٹیز پر حملہ کیا گیا، جس طرح سلالہ جو آئل فیسلٹیز ہے سلطنت عمان میں یا کویت میں، ریسنٹلی ان کے جو واٹر فلٹر ایک بہت بڑی پلانٹ تھی اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور ایرانی وزیر خارجہ نے آج بھی اور گزشتہ دنوں اس بات کا انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ ہمارے ریٹیلیشن تو ایران کے ایک حق ہے، لیکن دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو خطے میں ممالک ہیں ان کو مزید پرووک کرنے کے لیے ایسے آپریشنز کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایران ڈس آن کر رہا ہے کہ قطر کے اوپر وہ جو فائر کیا گیا اور جس سے 2 ملین بیرل والا جہاز جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، ایران نے ڈس آن کیا ہے اس حملے کو؟ I don't think so۔ جب تک آپ اپنے سرزمین کو استعمال کرنے دیں گے، اور جو امریکہ اور
اس کے allies استعمال کرنے والی بیسس سے وہاں سے حملے ہو جائیں گے تو ایران اس کو لیجیٹیمیٹ رائٹ سمجھتی ہے اپنے لیے. اور یہ نئی بات نہیں ہے، جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی اور اس کے بعد. پہلے تو لیڈرشپ نے اس کا وارن کیا تھا کہ جو بھی ممالک امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر جنگ مسلط ہونے کی سہولت کاری بنے تو ایران ان تمام جو ایریاز ہے، جو پوائنٹس ہے، وہ اپنے لیے لیجیٹیمیٹ رائٹ سمجھتے ہیں. اچھا افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ کلیم کرتا ہے اسرائیلی میڈیا کہ 92% شرح ہے انٹرسیپشن کی جو ایران سے حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر پاسداران انقلاب کو دیکھیں تو وہ شرح جو ہے وہ زیادہ کلیم کرتے ہیں. ابھی تک اطلاعات کیا ہیں کہ اسرائیل میں کس حد تک ٹارگٹس جو تھے وہ اچیو ہوئے، ان کے کتنے انٹرسپٹرز ختم ہو چکے ہیں، کتنا ان کا فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے، اور پینک وہاں پہ کتنا کریٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیں، مجھے امید ہے آپ کو یہ اطلاع ضرور ہوگا کہ اسرائیل میں جس طرح سنسرشپ ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو عرب ممالک جہاں پہ سلطنت جیسی حکمران ہیں. دیکھیں، اس کا فسطائیت اور ان کی جو ناکامی ہے، ان کے ریسنٹلی پرائم منسٹر، جو اسرائیلی پرائم منسٹر، ان کے جو آرمی چیف ہے، ان کے درمیان جو آرگومنٹ ہے کہ اسرائیلی آرمی ایک فرسٹریشن کی طرف جا رہی ہے کچھ 2-3 ہفتوں کی، اگر اسے سلسلے حملے جاری رہیں گے تو مزید برڈنائز اور پریشرائز سے دوچار ہوں گے. تو جہاں تک انٹرسپشن اور ان کی شارٹیج کی بات ہے، امریکہ تو آلریڈی اسرائیل کی جو یہ شارٹیج پر تشویش کرتے ہیں، وہ اس کو پرووائڈ مزید کرنے کے لیے ایسٹ ایشیا سے، جاپان سے، ساؤتھ کوریا سے انٹرسپٹر اور ڈیفنس جو سسٹم ہے وہاں سے ٹرانسفر کر کے یہاں پہ ڈپلوائے کر رہے ہیں. اور دوسری ایک بات، کنٹرڈکشن امریکی لیڈرشپ یا اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے، وہ تو گزشتہ 4 ہفتوں سے یہی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے میزائل کیپیبلٹیز کو ختم کر دیا، ان کے لانچرز کو ختم کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے میڈیا دکھا رہا ہے کہ کس طرح ایران ہر وہ دہشت گردانہ حملے جو دشمن کی طرف سے آ رہا ہو یا کہ خطے کے ممالک کی طرف سے ایران کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ اسی طرح اسی لیول پہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نشانہ بنا رہا ہے. اچھا افضل رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بین الاقوامی میڈیا کلیم کر رہا ہے، اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو بات چیت ہے وہ باقر کالباف صاحب سے چل رہی ہے، کیا یہ ڈائریکٹ چل رہی ہے، کسی واسطے سے چل رہی ہے، یا پھر یہ صرف ذہنوں کے اندر ہی ہے کہ ہاں ہمیں کرنی باقر کالباف سے ہے، لیکن باقر کالباف صاحب خود آ کے یہ اعلان کر دیں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں تو پھر کی جا سکتی ہے؟ یہ کون سا آئیڈیا ہے جو ٹرمپ صاحب کے ذہن میں چلتا ہے اور دنیا کو اس کا معلوم نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ اس کے اطلاع صرف اسپیسیفکلی ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو صاحبوں کے حد تک ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا مس انفارمیشن، اس طرح جھوٹ پھیلا کے ایران کے جو مضبوط معاشرہ ہے، چاہے وہ مخالف طبقہ ہو چاہے کہ نظام کے حمایتی ہوں، ان کے درمیان ایک ایسی کیوس پیدا کریں کہ یہاں پہ جنگ کے ساتھ ساتھ ریٹیلیشن ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. ایران بالکل ایسے مذاکرات کو مسترد کرتا ہے جس میں کوئی نام نہاد آتش بندی کے لیے کوئی بہانہ تراشی دوبارہ کر لے، یا کوئی ایسے مذاکرات کو بالکل مسترد کرتے ہیں جس کے ایران کے رائٹس کو تسلیم نہیں کیا جائے. ایران اور ایرانی قوم، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ، حکومتی حکام جو ہیں، وہ حضرت آیت اللہ امام مجتبی خامنی کی لیڈرشپ، وہ اکٹھے ہیں. وہ جیسے جیسے لیڈرشپ کے احکامات آئیں گے ویسے ویسے وہ عمل درآمد کریں جس طرح ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے محمد باقر کالباف صاحب کے اسپیسیفک جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کلیم کرے، ایران میں ہر وہ لیڈرشپ اپنے احاطے کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ابھی کامن ہے، سب دفاع وطن کے لیے ایک پیج پر ہیں. اچھا افضل رضا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے مختلف ممالک سے رابطہ کر کے. اب اس میں مصر، ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں وہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ جو ہیں وہ سفارتکاری کر رہے ہیں دونوں اطراف میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سفارتکاری ہے یہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو ہیں وہ تو خوش دلی کے ساتھ اور ایک اچھے کی امید کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی آؤٹ کم اچھا نکل آئے. تو آپ کی نظر میں اور ایرانی جو اس وقت عوام ہے ان کی نظر میں یہ سفارتکاری کس حد تک گڈ ول جسچر کے طور پہ؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستانی لیڈرشپ بالخصوص پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی کاوشوں سے ایک ایسے عمل کا آغاز کیا گیا ہے
आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाइना का दौरा किया। जरूर चाइना इस खित्ते में और पूरी दुनिया में एक ताकत के तौर पर माना जाता है, उनका एक हैवी वेट है इसमें। तो चाइनीज रोल और उनकी जो कैपेबिलिटीज है डिप्लोमेसी को इस पे शामिल करना जरूर इसमें एक नतीजे खेज आई मीन कोई विनफुल रिजल्ट लाने में मदद मिल सकती है। ऑल्दो इसमें ईरान अभी तक इस बात को दोहरा रहा है और उस पर जोर दे रहा है कि अमेरिका के ऊपर इस तरह एतमाद नहीं किया जा सकता। दो दफा मुज़ाकरात के प्रेटेक्स्ट पे ईरान पर जारहियत करना और तमाम मुज़ाकराती अमल को सबोताज करना इजराइल की मदद से, और जो इसका स्पॉइलर रोल प्ले कर रहा है और अमेरिका ने फ्री हैंड दे दिया था इसके लिए, तो इसके आसानी से नहीं किया जा सकता एतमाद। ईरान को जिसका हक है, एक मजबूत गारंटी की जरूरत है। अच्छा, ये तो मेरा appreciable है ईरान के अफजल leadership साहब एक आम सा सवाल है, गारंटी ईरान किसकी मानेगा? क्योंकि ईरान को अगर देखा जाए, मुज़ाकरात उसके अमेरिका के साथ थे, 2 बार जो है आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया, आप अमेरिका की गारंटी मानने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो गारंटी उनके घर वाले नहीं दे सकते, क्योंकि वो आज एक बात कर रहे हैं, घंटे बाद कोई और बात करेंगे। इजराइल की गारंटी कौन देगा? अमेरिका, जिसकी गारंटी आप नहीं मान रहे। तो फिर खित्ते के ममालिक अरब बच जाते हैं, जहां पे अमरीकी अहदाफ को आप लोग निशाना बना रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो इसी सरजमीन को इस्तेमाल करके हो रहे हैं। तो फिर अमरीका और इजराइल की गारंटी होगी कौन सी जो ईरान मानने को तैयार होगा? देखिए, मैं समझता हूँ इसका आप एक अहम नुक्ता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे चीन से भी आप देख सकते हैं। चीन का किरदार अहम साबित हो सकता है इसमें। रशियन लीडरशिप भी है। देखिए, खित्ते में जो ममालिक है, मैं नहीं समझता कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और इवन के ओमान ने इतनी कोशिश की, लेकिन उनको भी धोखा दिया गया। इसमें सऊदी अरब भी किरदार अहम हो सकता है। अगर सऊदी अरब ये समझते हैं कि अगर आप डिप्लोमेसी के तहत इसको आगे ले जाए और इसको रिकॉग्नाइज करें कि आपके मुल्क के अंदर जो बेसिस है वो तो डायरेक्टली ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो एवक्स एयरक्राफ्ट को बड़े दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया, इस बात का सबूत है। तो अगर सऊदी अरब यहाँ पे तुर्किया के जो किरदार, खुसूसन पाकिस्तान ईरान के साथ मुश्तरका सरहद रखते हैं, जॉइंट कॉमन चैलेंजेस है, कॉमन इंटरेस्ट है, अगर ये खित्ते के ममालिक तुर्किया, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया और इवन मलेशिया अगर यहाँ पे ये कामयाब हो जाए कि चाइना के जरिए से, पाकिस्तान के मीडिएशन के जरिए से अमेरिका को कायल करें कि आप इस मुज़ाकरात के अमल को सबोताज नहीं करेंगे, अगर किसी एक मुस्तकिल जंग की बंदिश की तरफ जाएंगे तो इजराइल जैसे स्पॉइलर ताकत को आपने रोकना है। तो ये इन ममालिक पर डिपेंड करते हैं वो कैसे वो स्ट्रेटजी को फ़आलाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अफजल साहब ये बताइए कि आबनाए हरमुज़ के हवाले से फैसला पार्लियामान ने क्या किया है? ऐसी इत्तलात हैं कि ईरान जो है वो ओमान के साथ मिलकर मुस्तकबिल में आबनाए हरमुज़ का कंट्रोल जो है वो अपने पास रखना चाहता है और टॉल टैक्स लगाना चाहता है। इसमें कितनी सदाकत है और ये प्लान एग्जीक्यूट किस तरीके से हो पाएगा? देखिए, ईरान और ओमान पहले से ही आबनाए हुर्मुज़ में एक्टिविटी पर नजर रखते थे। जो भी शिप्स वहां पे गुजरते हैं, एक ईरान को रिपोर्ट करते हैं क्रॉस होने के बाद, एक ओमानी हुक्काम को, नेवल हुक्काम को वो इन्फॉर्म करते रहे हैं। ये एक गुज़श्ता अदवार में एक सेटअप है जो अपनी जगह पे बाकी है। लेकिन देखें, ईरान के सॉवरेनिटी और कंट्रोल बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ पर है। इसके बाद जो आगे जो डेवलपमेंट्स आ रही है, खुसूसन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ईरान के डॉक्टर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है अपने रिसेंट मैसेज में, दुनिया को अब ये अपने ऊपर आदत डालनी पड़ेगी, एडॉप्ट करना पड़ेगा कि एक ईरान ने एक नया ऑर्डर अप्लाई किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जिसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सिक्योरिटी बेनिफिट्स ईरान को हासिल होंगे, और ईरान इससे हासिल होने वाले बेनिफिट्स को अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करेगा। देखिए जी, एक बात ज़रूर, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह यही कह रहे कि ईरान ने आबनाई हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, किसी को क्रॉस। ईरान ने किसी मुल्क के लिए आबनाई हुर्मुज़ को बंद नहीं किया।
صرف بند کیا ہے امریکہ کو اور اس کو اس جارحیت میں مدد کرنے والے اس ہاسٹائل کنٹریز کو. باقی جو ممالک کے ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے کوآپریٹ کر کے وہاں سے بڑے رابطہ ایزیلی کر کے کراس ہو وہاں سے سکتے ہیں، جس اپنے طرح آپ نے جو دیکھا جہاز ہیں وہ ملیشین شپ ایزیلی چائنیز کراس کر سکتے ہیں. میرا ایک آخری سوال افضل صاحب، اس پورے منظرنامے میں بھارت کا کردار کیا رہا ہے؟ آپ کے ممالک کے بہت اچھے تعلقات رہے بھارت کے ساتھ، انویسٹمنٹ رہی، چابہار کا منظرنامہ پورا رہا، لیکن اس پورے منظرنامے میں کیا بھارت کی طرف سے کوئی کوآرڈینیشن ہوئی؟ کیا بھارت نے کسی جگہ کے اوپر فیسیلیٹیٹ کیا، جنگ رکوانے کے لیے کوئی کردار ادا کیا؟ آپ یہ مجھے بتا دیجیے گا ایک ملک جس کے ساتھ اسرائیل اور موساد کا نیکسس ہو اور گزشتہ 3 سالوں میں غزہ میں جو نسل کشی پر خاموش ہو اور 12 روزہ جنگ میں ایران کے اوپر ایک ظالمانہ جنگ مسلط کرنے کے بعد صرف ایران کے لیے تشویش کے حد تک بیان دینا، کیا آپ سمجھتے ہیں ایران اس کے اوپر کوئی ایکسپیکٹیشن رکھے؟ یعنی میں تو آپ کے پرانے تعلقات کی بنیاد کے اوپر سوال کر رہا ہوں، تو پھر مستقبل میں تعلقات جو ہیں وہ پھر یکسر تبدیل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد ایران وہ ممالک جو کہ ایران کے عوام کے قتل عام میں ایران کی جارحیت پر خاموش رہیں اور جارحیت کرنے والوں کے ساتھ نیکسز رہیں، اور اس سے بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا نے جنگ کے آغاز میں جب ایران کی ایک ان آرمڈ شپ وہاں پہ گئی تھی نیوی سیلرز کو لے کے انٹرنیشنل ایکسرسائز کے لیے، جب وہ واپس آ رہے تھے ان کے اوپر بڑے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. انفارچونیٹلی انڈین واٹر ٹیریٹری سے نکلنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں 80 سے زائد سیلرز کی شہادتیں ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا یہ چیزیں ایرانی لیڈرشپ سے چھپی ہوئی ہو. یعنی اب بھارت کے اوپر ویسا تیقن نہیں کیا جائے گا، اور ماضی کی تجربات سے سیکھا ہوا ہے کہ اس میں کردار کس نے کیا ادا کیا ہے. بہت شکریہ افضل رضا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اسی منظرنامے میں مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایکس ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب نے. جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جوہر سلیم صاحب، موجودہ حالات میں دیکھا جائے اصفہان کے اوپر آج بنکر بسٹر بم برسائے گئے ہیں. جوابی طور پہ 87ویں لہر جو ہے وہ ایران نے جاری کی ہے. پاکستانی جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ چائنا کے دورے کے اوپر ہیں، اور عرب ممالک کے اوپر بھی حملے کی اطلاعات ہیں. تو آپ اس جنگ کے حوالے سے مستقبل کا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈز ہوں گے، آبنائے ہرمز کھلے گی، یا پھر اس کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا، یا پھر اس میں سے وننگ ٹرافی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں نہیں آئے گی؟ جی جی، میرے خیال ہے وہ وننگ ٹرافیز تو اس میں اب اس وقت کوئی اتنی رہ نہیں گئی، کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوز لوز سچویشن ہے اس وقت. تو اس کو اگر بدلنا ہے ون ون سچویشن میں، تو وہ اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ مذاکرات کی میز ہے، ایک پرامن حل جو ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ٹھیک ہے ایران نے جو ریزیلینس دکھائی ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ افیکٹو بھی ہے خاصی زیادہ، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے ڈیمیج لیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹیکٹیکلی امریکہ اور اسرائیل نے جتنا زیادہ ان کی وہ کیپیسٹی ڈیگریڈ کی ہے، بے شک وہ میزلز کی حد تک بھی ہو، اگر یا وہ آپ یہ دیکھیں نیوکلیر سائٹس پہ بھی اگر بھی ابھی بھی وہ یہ جو اصفہان ہے، اصفہان میں کیا ہے، یہاں پہ وہی نیوکلیر سائٹس ہیں، تو وہ اس کو جتنا بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کرنا وہ چاہ رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. اسی طرح ان کی جو نیوی دیکھ لیں، یا بے شک ان کی جو ہے نا باقی جو ایئر فورس، جو کہ پہلے بھی ظاہر ہے اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہی تھی ان کی سینکشنز کی وجہ سے، اس کو بہت زیادہ مزید ڈیگریڈ کیا انہوں نے. ایک وار آف ایٹریشن بن گئی ہے. ایران نے ظاہر ہے اس میں دوسرے خلیجی ممالک کے اوپر بھی ان کی بیسس پہ بھی حملے کیے، پھر باقی جو سویلین انفراسٹرکچر اس پہ بھی حملے کیے. لیکن دیکھیں وہ بھی ہائی رسک اسٹریٹجی تو ہے ہی، وہ اس لیے کہ ان ملکوں سے بھی ایک جو بڑا ریپروشمنٹ کا پروسیس شروع ہوا تھا، جس طرح ایران اور سعودی کے بیچ میں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی پچھلے کچھ سالوں میں تعلقات پہلے سے بہتر ہوئے تھے، ٹرسٹ ایف ایم ہو رہا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سارا بھی ایک قسم کا اس وقت لوز ہو گیا، جتنے بھی کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک فضا بنی تھی. اور اب یہ جو ابنائے ہرمز والا آپشن ہے، یہ بھی بہت افیکٹو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سے تو ظاہر ہے اس خطے پہ کیا پوری دنیا پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. لیکن اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہی زیادہ ہائی رسک اسٹریٹجی ہے. وہ اس لیے کہ آنے والے دنوں میں اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیز جو ہوتی ہے وہ پھر
اس میں ہوتا کیا ہے کہ پھر دنیا کی ایک یونیفائڈ اپروچ بننا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اچھا سر ایک چیز بتائیے کہ اس پورے منظرنامے میں کنٹرول کرنا شروع کر سر ہم نے فالس فلیگ جو ہیں وہ اٹیکس بہت زیادہ دیکھے ہیں. ابھی ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ چائنا کے دورے پہ گئے اور وانگ یی سے انہوں نے وہاں پہ ملاقات کرنا چاہیے، اور اسی دوران اطلاع یہ آتی ہے کہ قطر سے نکلنے والا جو ایک جہاز ہے جو 2 ملین بیرل آئل چائنا لے کے جا رہا تھا، اس کو ایک میزل جا کے ہٹ کرتا ہے یا ایک ڈرون جا کے ہٹ کرتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو ایران جو ہے اسے ڈسآن کر رہا ہے، اور ایران یہ کہتا ہے، افضل رضا صاحب ایرنا کے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہتے ہیں ایسے وقت میں کہ جب آپ میڈیشن کے لیے جا رہے ہیں اور چائنا ہی جا رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات اچھے ہیں، تو چائنا آنے والا جو جہاز ہے وہ ہم ہٹ کیوں کریں گے؟ تو پھر اس میں جو پس پردہ طاقتیں ان کے مفادات کیا ہیں؟ جی بالکل، اب ظاہر ہے یہ کنٹروورسی تو آنے والے دنوں میں شاید کچھ ریزالو ہو سکے کہ ایکچولی کیا ہوا ہے. لیکن دیکھیں چین کے بارے میں پہلے بھی کہا، 2 چیزیں کہی تھی میں نے پچھلے چند دنوں میں. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں چین کا رول اس میں اہم ہوتا جائے گا، اور اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جی چین کی لیوریج میں سمجھتا ہوں ایران پہ سب سے زیادہ ہے دنیا میں. اگر کسی ملک کی ہے ایران پہ لیوریج اس وقت تو سب سے زیادہ وہ چین کی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ 90% ان کا تیل جو ہے وہ چین خریدتا تھا سینکشنز کی وجہ سے. ان کی فورن ٹریڈ بھی جو ہے سب سے بڑی چین کے ساتھ ہی ہے. پھر ان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے ساری، جس پہ وہ ریلائی کرتے ہیں، یہ سارے میزلز، پروجیکٹائلز، ان کے جو میٹلز ہیں، ان کے جو الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں جس سے وہ سارے بنتے ہیں، وہ سارے تو چین سے ہی آتے ہیں. اس میں سے کافی ساری ڈوئل یوز آئٹمز ہوتی ہیں جس کو آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سی انڈسٹریز میں، انکلوڈنگ میزلز بنانے میں اور ڈرونز بنانے میں بھی. تو ان کا مین سٹے جو ہے ڈیفنس کا، وہ بھی چائنا سے جو امپورٹس ہیں اس پہ بہت زیادہ منحصر کرتا ہے. پھر باقی بھی جو ساری چیزیں، کیونکہ ان کی ٹریڈ تو بہت ہی لمیٹڈ ہے اور زیادہ ان کی جو ریلائنس ہے چائنا پہ. دوسری طرف چائنا کے لیے بہت اہم ہے یہ اپنا ہرمز، کیونکہ چائنا دیکھیں ان کی جو انرجی ڈیفیشینٹ ملک ہے. چائنا کی اکانومی کیا ہے؟ وہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کی ہے، سب سے بڑی انڈسٹریل پاور ہے، سب سے بڑی ٹریڈنگ پاور ہے. وہ یہ کرتے ہیں پوری دنیا سے کموڈیٹیز منگواتے ہیں اور پھر ان کموڈیٹیز میں ویلیو ایڈ کر کے ان کو کنزیومر آئٹمز میں یا مشینری میں، کیپٹل گڈز میں بدلتے ہیں اور پھر دنیا کو بیچتے ہیں. یہ ان کا ماڈل ہے. اب اس میں جو ابھی ڈسرپشن آئی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو ملک افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں امریکہ تو نہیں افیکٹ ہو رہا کوئی اتنا ڈائریکٹلی، چائنا بہت ہی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے دونوں طرف سے. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ کموڈیٹیز جو ہیں ساری، اس کی سپلائی ڈسرپٹ ہو گئی ہے ساری. اب جو گلف سے آتی تھی، بے شک اس میں انرجی کی چیزیں ہوں، بے شک اس میں ایلومینیم یا اسٹیل کی ہو یا ہیلیم گیس ہو یا پلاسٹکس ہوں، بہت ساری جو پیٹرولیم سے مصنوعات بنتی ہیں یا فرٹیلائزرز ہوں. تو دوسری طرف یہ کہ جو چائنا بنا کے چیزیں بیچتا ہے تو اس کی بھی ڈیمانڈ کنزیومر آئٹمس کی، اگر دنیا میں یہ جس طرح کہ اب وہ اکانومی پہ افیکٹ ہو رہا ہے، اس سے سب سے پہلے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. تو پھر دونوں سائڈز پہ چائنا کی اکانومی پہ ایک خاصا جو ہے نا ڈیوسٹیٹنگ بلو پڑتا ہے. تو چائنا پھر اس لیے بہت بڑا ایک سٹیک ہولڈر ہے. وہ تو چائنا بالکل نہیں چاہتا کہ یہ مزید بہت عرصہ چلے. تو اب اس سچویشن میں دیکھیں، اب یہ جو آپ نے بالکل ابھی ٹینکر کی بات کی ہے جو اس کی تباہ ہونے کا، اس سے بھی یہی چیز وہ جو میں کہتا تھا اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ یہ جو ایران نے اسٹریٹجی اپنائی ہے اپنا ہرمز کو بند کرنے کی، یہ بہت ہی ہائی رسک اسٹریٹجی ہے. افیکٹو تو ہے. ہائی رسک کیوں ہے؟ ہائی رسک اس لیے ہے کہ صرف یہ جو ہے نا، اس سے وہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف ان کے جو دشمنوں کو وہ صرف کچھ ڈینائی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں. سارے جو تیل ہے یا تو متاثرین بہت سارے ہیں، لیکن انہی متاثرین کی اب جو موجودہ کاوش ہے تو وہ کس نتیجے پر پہنچا؟ چائنا جو ہے اس کے بھی بہت سارے جو اس وقت ترجیحات کے اوپر چھائے ہوئے بادل ہیں، ان کے بھی چھٹنے کے امکانات چائنا کے ہی ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے ایران کو راضی کرتا ہے. لیکن میز کے اوپر بیٹھنے پہ جو شرائط رکھی جا رہی ہیں وہ کس حد تک کارآمد ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کی جائے گی ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، دنیا میں طاقت کی سیاست آج معدنی وسائل کے گرد گھوم رہی ہے. دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح امریکہ بھی اسی حقیقت کے تحت اپنی پالیسی ترتیب دے رہا ہے، کیونکہ اہم معدنیات پہ کنٹرول ہی ٹیکنالوجی، دفاع اور صنعتی بقا کی ضمانت ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر انحصار کم کرنے کو قومی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا
तांबा, नायाब मादनियात और दीगर वसाइल की मुतबादिल तलाश करना उसी पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में बढ़ता हुआ अदम इस्तेहकाम एक ऐसा खतरा है जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में रेकोडेक जैसे सोने और तांबे के बड़े ज़खायर के अलावा कोयला और दीगर मादनी वसाइल भी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं और अंदाजों के मुताबिक उनकी मालियत खरबों डॉलर में हो सकती है। अमेरिका उन ज़खायर तक रसाई चाहता है, लेकिन ये ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जो शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान और मगरबी खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि भारत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे अलहदगी पसंद गिरोहों की हिमायत कर रहा है, जिसे अमेरिका भी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। BLA की खासतौर पर गवादर के अतराफ में दहशतगर्द सरगर्मियां खत्ते में सिक्योरिटी खतरात बढ़ा रही हैं। भारत की हिकमत अमली पाकिस्तान को कमजोर करना और चीन के असर और रसूख को रोकना है, जबकि गवादर की तरक्की चीन को बहरा अरब तक बराह रास्त रसाई फराहम करती है। बलूचिस्तान में प्रॉक्सी सरगर्मियां बैक वक्त पाकिस्तान और चीन के लिए चैलेंज बन रही हैं और इस पूरे मंजरनामे को अगर सिर्फ भारत और चीन के ताल्लुकात के तनाज़ुर में देखा जाए तो एक अहम हकीकत नजरअंदाज होती है, और ये कि ये अदम इस्तेहकाम अमरीकी मफादात को भी नुकसान पहुंचाएगा। चीन पहले ही पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी कर चुका और आलमी मादनियाती प्रोसेसिंग के शोबे पर गहरा असर रखता है। अमेरिका भी पाकिस्तानी मादनियात तक रसाई चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी खतरात, सरमायाकारी में रुकावटों और अखराजात में इजाफा मगरबी कंपनीज के लिए पाकिस्तान में काम करना मुश्किल बना सकता है। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के इक्तदार में आने के बाद शिद्दत पसंद गिरोह एक बार फिर मुतहर्रिक हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रही है, जिससे दोनों मुमालिक के दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के वसाइल सिक्योरिटी पर सर्फ हो रहे हैं। यह मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, वस्ती एशियाई रियासतों तक भी फैला हुआ है, जो रूस पर इन्हिसार कम करके आलमी मंडियों तक रसाई चाहती हैं। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान की बंदरगाहें उन रियासतों को सबसे मुख्तसर रास्ता फराहम करती हैं, लेकिन सिक्योरिटी और ईरान पर पाबंदियां दरमियान में रुकावट बन रही हैं। इन हालात में अमेरिका के लिए चीन के असर और रसूख को महदूद करना, खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा और वस्ती एशियाई रियासतों की खुद मुख्तारी का बयानिया बुनियादी अहमियत रखता है, जिसका एक ही खत्ते से ताल्लुक है। बलूचिस्तान और केपी में अदम इस्तेहकाम को नजरअंदाज किया गया तो अमेरिका की हिकमत अमली नुकसान उठा सकती है, क्योंकि अमन के बगैर मादनी शोबे में सरमायाकारी और रसाई मुमकिन नहीं। इस पूरे मंजरनामे में अमेरिका को अफगानिस्तान पर यह दबाव डालना है कि वह शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिका को उसके साथ ही इलाकाई प्रॉक्सी सरगर्मियों की हौसला शिकनी करने के अलावा पाकिस्तान के मादनी शोबे में शफाफ शराकतदारी को फरोग देने की जरूरत है। और सबसे अहम सवाल यह है कि अमेरिका इस खत्ते को सिर्फ चीन के मुकाबले के लिए देखता है या अपना सप्लाई चेन के इस्तेहकाम के लिए। अगर दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया तो पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में इस्तेहकाम अमेरिका के लिए गैर मामूली अहमियत रखेगा, क्योंकि बलूचिस्तान की मादनी वसाइल तक रसाई के लिए खित्ते में अमन व अमान का जरूरी है। इसी मंजरनामे पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सलमान साहब ने। सलमान साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं साउथ एशिया टाइम्स के। सलमान जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान जावेद साहब, अगर इस पूरे मंजरनामे को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि मुमकिन ऑप्शंस पाकिस्तान के पास क्या है? कि पाकिस्तान दुनिया को तो बावर करवा चुका कि हम शिद्दत पसंदी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दे चुके और दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों के मंजरनामे में हमारे पास ऑप्शन क्या है और दुनिया को किस तरफ तवज्जो दें? बहुत शुक्रिया। बेसिकली खित्ते के अंदर ये जो एक ग्रेट गेम का मामला है, ये आज का नहीं 18वीं सदी का चल रहा है और उसके अंदर मुख्तलिफ मुतहारिब ग्रुप या ग्रोह या ममालिक या एम्पायर्स जो हैं वो लड़ती रही हैं। अभी भी कुछ अर्सा पहले तक ये मामला यहाँ पे चलते रहे हैं। तो अगर तो अमेरिकन जो हैं वो इस खत्ते को, जैसे आपने अपने प्रेम्बल में भी कहा, कि इस नज़रिए से देखते हैं या इस तस्वुर के अंदर लेकर आते हैं कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी लेकर आनी, तो जाहिर है वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन का जो स्ट्रेटेजिक विजन है वो इतना नैरोड डाउन है कि उसके अंदर वो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी के ऊपर पूरे खत्ते को वॉलेटाइल करने का सोचेंगे। इसी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे या इन्वेस्टमेंट लाने का जो उन्होंने MOU किया है, वो 1.3 बिलियन का तकरीबन कोई उन्होंने रेकोडेक के अंदर किया है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जगहों के अप्रोच करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली एक इंडिकेटर है कि वो यहाँ पर अपने कदम दोबारा से जमाना चाहते हैं और उनको भी पता है कि एक नेट पॉलिटिकल या सिक्योरिटी स्टेबलाइजर अगर कोई हो सकता है यहाँ पर तो वो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान के अपने हालात इंटरनल और एक्सटर्नल वो थोड़े से स्टेबलाइज रहें। अब इस सारे तनाजुर के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे ममालिक या कौन से ऐसे ग्रोह हैं जो कि पाकिस्तान की ये जो नेट स्टेबिलिटी है, ये जो नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर का जो एक एलिमेंट है, इसको वो सबोटैच करना चाहेंगे। और उसके अंदर फिर हमें नजर आता है कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है और उसके अंदर बैठे हुए जो ग्रोह हैं, जिसके अंदर TTP है, जैसे कि दूसरी प्रॉक्सीज हैं, वो कैसे इस्तेमाल होती हैं और उसमें स्पेशली जो उसके पीछे उनके जो हैंडलर्स हैं, जो उनके मास्टर्स हैं, जो स्ट्रिंग पुलर्स हैं, जो इंडियंस हैं, वो किस तरीके से उसको जो है वो सबोटैच करना चाहेंगे। दिस इज नॉट अ स्टोरी जो कि अभी 2021 के अंदर शुरू हुई, तो पुरानी कहानी है।
2021 کے بعد جب سے طالبان نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے اس کے اندر تو انہوں نے اس کو پھر ایمپلیفائی کر دیا، یعنی 500+ % کے اوپر جو ہے وہ لے گئے ہیں ٹیررسٹ اٹیکس کو. یہ تو ابھی آپریشن غزب الحق شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ اس کے اندر ڈراپ ڈاؤن آیا ہے. تو امریکنز کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، اپنے اسٹریٹجک ویژن کا اس کو حصہ بنانا چاہیے کہ پاکستان بالخصوص اور ویسے اوور آل اس ریجن کے اندر جیسے آپ نے بھی کہا کہ نہ صرف یہ کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی تو میرا خیال ہے ان کے اب کہیں پہ ویژن میں ہے بھی نہیں، جو ایریا پیوٹ کی جو ان کی پالیسی تھی وہ ویسے بھی انہوں نے تھوڑی سی چینج کی ہے. اچھا سلمان صاحب، بطور پاکستانی ایک عام فہم سا سوال ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ رشتہ داری تو ہے نہیں، ماضی کے اندر تعلقات تو اس سے بہت زیادہ، لیکن اب برابری کی سطح کے اوپر اگر کام کرنا ہے تو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر کرنا ہے جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو. ہم نے بھی اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور خطے میں جو اس وقت پوزیشن ہے اس میں اسی پوزیشن میں اپنے بھی استحکام کے حوالے سے سوچنا ہے. تو ہمیں پیغام کیا دینا ہے کہ اگر یہ چیزیں چاہیے تو اس کے مد مقابل آپ کو اسٹریٹجی کس طریقے سے ترتیب دینی ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر اپنے آپ کو حاوی کر لیتے ہیں یا اس کا آؤٹ کم کوئی مثبت ہمارے لیے نکالتے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ آپشن ہے آپ کو دینے کے لیے. دیکھیں پاکستان تو آلریڈی ایک ہب ہے، پہلے بھی جتنی بھی لڑائی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہوئی، اگر آپ سوویت کا دور اٹھا کے دیکھیں تو وہ گرم پانی تک آنا چاہتے تھے، افغانستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ گرم پانی تک آنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی گرم پانیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں. اینڈ اف پاکستان ول ریمین والیٹائل، اف پاکستان جو ہے اس کو پراکسی وارز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی تو ڈیفینیٹلی جو سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہیں وہ بھی دوبارہ سے رشیا کے اوپر زیادہ ریلائنس کرنا شروع کر دیں گی. چائنا کی آلریڈی ایک انٹرنچمنٹ ہے پاکستان کے اندر، چائنا کی ایک آلریڈی ایک اچھی انفلوئنس ہے، تو اس انفلوئنس کو بھی اگر کاؤنٹر بیلنس کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک ڈپلومیٹک اینڈ کے اوپر بھی اپنی سپلائی چین کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اور پروفٹ کے اینگل سے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی وہ جو ساری تگ و دو ہے، پاکستان کی جو ساری بات ہے، پاکستان کا جو سارا بیانیہ ہے اور ایویڈنس ہے آف کورس کہ پاکستان کے خلاف جس قسم کی پراکسی وار کو لانچ کیا گیا اس کو کسی طریقے سے انفلوئنس کر کے امریکن جو اس میں ایک رول پلے کر کے اس کو ختم کروائیں یا اس کو جو ہے وہ ڈسرپٹ کرنے میں پاکستان کی مدد کریں، تو یہ ان کے مفاد میں اور ان کے حق میں. تو پاکستان میرا ایک آخری سوال سلمان صاحب، ایک ڈبل ایج سارڈ ہے کیونکہ ہمارا جو اسٹریٹجک تعلق ہے چائنا کے ساتھ، چائنا نے انویسٹمنٹ جس طریقے سے پاکستان کے اندر کی، اب اگر وہ چائنیز اسمارٹ چپس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر پاکستان کو دونوں اطراف میں اپنے تعلقات کس طریقے سے رکھنے ہیں کہ وہ بیلنس رہ سکیں؟ دیکھیں پاکستان آلریڈی یہ کر رہی ہے، تو ابھی ایک ریسنٹ کیس اسٹڈی ہے آپ کے سامنے جو ایران کا معاملہ ہے. ایران کے معاملے کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آگے بڑھ کے امریکنز کو اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ جمع ہونے پہ یا ایک ایک نیگوسیشن والے ایلیمنٹ کے اندر آنے پہ مجبور کیا، بلکہ اس کے بعد وہ چائنا بھی گیا اور آج چائنا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے مشترکہ بیان جو 5 پوائنٹ بیان جو ہے وہ اس کو ڈی اسکلیٹ کرنے کا وہ بھی ظاہر ہوا ہے. تو پاکستان جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس خطے میں رہتے ہوئے وہ بالکل چائنا کے ساتھ بھی ڈسرپشن نہیں افورڈ کر سکتا، اور ساتھ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ بھی اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں کیونکہ ہماری میجر ایکسپورٹس ہیں اس کی طرف جاتی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امریکنز کو بھی جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اگر ان کو اپنی جو آپ نے سپلائی چین کی بات کی تھی کہ بہت ساری چیزوں کو اگر انہوں نے اسپیشلی جو ایک منرلز کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اگر انہوں نے اپنی سپلائی چین کو مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ پاکستان کے جو نیگوسیشن چپس ہیں ان کو بھی وہ کنسیڈر کریں، اور اگر وہ اس کو نہیں کنسیڈر کرتے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ریجن ہے اس کے اندر چائنا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے ایک انٹرینچمنٹ موجود ہے. پاکستان کا اوبویسلی اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے وہ تو پھر اس پلیئر یا اسٹیک ہولڈر کو زیادہ لیوریج دے گا جس کے ساتھ اس کو سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس کا کور ہو رہا ہوگا. اور اگر امریکنز جو ہیں اس بیلنس کے اندر آ کے اپنا ایک پلڑا ڈالتے ہیں، اپنا بھاری پن ڈالتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی اکوموڈیٹ کرے گا. پاکستان کے لیے تو دونوں طرف سے جو ہے وہ کوئی معاملہ اتنا جسے کہتے ہیں نا لاس کی طرف جانے والا نہیں ہے. زیادہ لاس اس کے اندر جو ہو سکتا ہے اگر فیوچر کے اندر ہم دیکھیں اسٹریٹجک اینگل سے دیکھیں تو وہ امریکنز کا ہو سکتا ہے. وہ امریکنز کا ہو سکتا ہے، تو اس لیے امریکنز کو یہاں سے اگر مفادات اپنے حاصل کرنے ہیں تو پھر اندرونی جو پیچیدگیاں اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے لیے حل میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہوگا، بصورت دیگر نافائدہ اسے ہوگا. ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے ہم اس سے نبرد آزما تو پہلے سے ہی ہے. بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.